بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو ذہن لے کے آئے تھے کچھ لوگ ذہن لے کے آئے تھے کہ وہ تقریریں سنیں گے، فرمائشیں کر رہے تھے، مگر میں نے آپ کو بتا دیا میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں، وہ 1 منٹ اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو یہ چینل والے کرتے ہیں کپلاس میں، یہ میدان محشر میں یہ پٹیں گے، یہ پکڑے جائیں گے۔ میں تو پوری تقریر دیکھی، میں نے اب بھی تقریر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کچھ کٹ کر کے اس میں ڈالنے تو غلطی ہوتی ہے۔ میرے بھائی وہ خاتون بولی آقا میرا بچہ ہے، نبی نے فرمایا تیری میں سزا کو ڈیلے کرتا ہوں جب تک یہ کھانا نہ کھانے لگے، جب تک اسے لے جا دودھ پلا، اسے پرورش کر، اسے بڑا کر، جب یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے تب میری بارگاہ میں آنا، تب تجھے سزا دی جائے گی۔ وہ جلسے میں آنے والوں یہ ہے ایمان، اپنے بچے کو لے کر کے واپس آ گئی، پرورش کرنے لگی۔ لوگوں 2 سال کی مدت ہے بچے کے دودھ پلانے کی، 2 سال کی مدت اس کے بعد پھر آنے کا ارادہ کیا تو کسی نے کہا اب تو بہت زمانہ ہو گیا، 2 سال گزر گئے، اب کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگی میرا جواب وہی ہے، یا تو مجھے وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں پر خدا نہ ہو، میں جا کے چھپ جاؤں، اور اگر ایسی جگہ نہ بتا سکتی تو مجھے جانے دو، میرے نبی سزا دے کے مجھے پاک کر دیں گے، میدان محشر میں بچ جاؤں گی، بچ جاؤں گی۔ اللہ اللہ لوگوں نبی کی بارگاہ میں بچے کو لے کے پھر حاضر ہوئی، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا میرا بچہ پرورش پروان چڑھ گیا ہے، آقا میرا بچہ ہوشیار ہو گیا ہے، آقا میرا بچہ کھانا کھانے لگا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کھلا کے دکھا، ہاتھ میں کچھ دیا، بچے نے کھا لیا۔ نبی نے اب فرمایا اس کا بچہ اس سے الگ کر دو، اب اس کی سزا کو پورا کرو۔ لوگوں سزا کو پورا کیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، لیکن اس خاتون نے سچی توبہ کر لی تھی، اس خاتون نے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا تھا، ہلاک ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر توبہ بھی کر لو تو اس کی پرانی زندگی پہ تبصرہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ لوگوں پرانی زندگی کو نہ دیکھو، اگر انسان پہلے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیا لیکن توبہ کر کے اگر اس نے توبہ کر لیا ہے، سچا ہو گیا، تو تجھے کوئی رائے نہیں پہنچتا اس کی پرانی زندگی کو یاد دلائے، اسے تانا دے، اس لیے کہ جو اب ہے اس کی زندگی کو دے۔ اور میرے جلسے میں آنے والے بھائی پرانی زندگی کا تانا نہ دینا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت بڑے ملا جی بن گئے ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت بڑی ملانی بن رہی ہے، ارے پہلے جو کیا لیکن اگر توبہ کر لیا ہے تو پرانی زندگی کو نہ دیکھو، اگر توبہ کر لیا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا تو تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے اسے پرانی زندگی یاد دلا دیا۔ کچھ عورتیں اس کے لیے برائیاں کر رہی تھی، اس نے وہ گناہ کیا تھا، اس پہ حد جاری ہوئی اور اس کو جو ہے پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا۔ مدینہ کے اندر کچھ عورتیں اس کے انتقال کے بعد ذکر کر رہی تھی، نبی کے کان میں یہ ذکر آ گیا، نبی جلال میں آ گئے، جلال میں چہرہ غصے سے نبی کا سرخ ہو گیا۔ اور ذکر کرنے والی عورت کو خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتی اس عورت کے بارے میں جس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی تھی، اس کی توبہ اگر پوری روئے زمین پہ پھیلا دی جائے تو پوری روئے زمین والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو میرے بھائیو اس کے پرانے گناہ کو یاد نہ لاؤ، اس کے پرانے گناہ کو یاد دلا دلا کے اسے ذلیل نہ کرو۔ دنیا میں آئے ہو تو جانا ہے، ایک لقمے کا حساب دینا، ایک لقمے کا، تم نے جو کھایا کیسا کھایا، کہاں سے کھایا۔ آج کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہو کہ آپ آج مونگ پھلی والے کے ٹھیلے پہ گئے، آپ نے کہا کیا ریٹ دیا، اس نے ریٹ بتایا، آپ نے بنا اجازت کے اٹھا کے ایک مونگ پھلی کھا لیا، یہ عادت میں شامل ہوتا، جائز نہیں ہے، میدان محشر میں دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا۔ یا تو اجازت لے لو یا پھر کھاؤ۔
بڑے سخت مسئلے ہیں میرے بھائی. آخری جملے بتا کر کے بات ختم کروں. جلسے میں آنے والوں بہت اچھا آپ نے سنا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی کان کھول کر کے سنو. اپنے بچوں کو مرغا نہیں دال کھلا لینا, دال نہیں چٹنی کھلا لینا, چٹنی نہیں فاندے سے رکھ لینا, لیکن اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا. اگر حرام کا لقمہ کھلا کے اپنے بچوں کو آپ نے جوان کیا, تم بوڑھے ہو جاؤ گے, یہ جوان ہو جائیں گے. تم نے چاہے ان کے لیے شیش محل بنوا دیے ہو, چاہے ان کے لیے تاج محل بنوا دیے ہو, چاہے ان کے لیے بینک تم نے بھر دیا ہو, لیکن یہ تمہارے غدار ہوں گے, تمہیں ٹھوکریں ماریں گے, گالیاں دیں گے, اس لیے کہ حرام کے لقمے نہیں کھلائے ہیں, حرام کے لقمے کھلائے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ اولاد وفادار ہو تو چاہے چٹنی روٹی کھلانا, حلال کے لقمے کھلانا. تم بوڑھے ہو گئے, یہ جوان ہو گئے, تمہیں گلے سے لگائیے حلال لقموں کا صلہ ہوگا. ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں روزانہ فجر کی نماز پڑھتا اور سلام پھیرتا اور دعا نہیں کرتا, چلا جاتا. ایک دن نبی نے پکڑ لیا, اور میرے صحابی یہ تو بتا تو دعا کیوں نہیں کرتا, نماز پڑھتا سلام پھیرتا چلا جاتا, جیسی مسجد نبوی میں سلام پھیرا جاتا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو پھر چلا جاتا ہے. دعا کیوں نہیں کرتا؟ صحابی رسول رونے لگا, عرض کرنے لگے, آقا کون نہیں چاہے گا کہ آمینہ کا لال دعا کرے, ان کی دعا میں بیٹھ کے آمین بولے. آقا میری چاہت ہے کہ میں آپ کی ساتھ دعا کروں یا رسول اللہ, مگر میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہے کہ میں دعا نہیں کر پاتا. عرض کی, آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے, یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے. آقا یہودی کا آنگن میرا آنگن سٹا ہوا, برابر میں لگا ہوا ہے. یا رسول اللہ یہودی کے میرے آنگن کے درمیان میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے, بس ایسے دیوار کڑی ہے, ادھر میرا آنگن ہے, ادھر یہودی کا آنگن ہے. یا رسول اللہ یہودی کے آنگن میں دیوار سے لگا ہوا ایک کھجور کا درخت ہے. آقا اس کی آدھی شاخیں میرے آنگن میں, آدھی شاخیں یہودی کے آنگن میں. یا رسول اللہ جب رات ہوتی ہے نا تو اس درخت کا پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا. یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کے دعا یوں نہیں کرتا, جلدی سے یوں چلا جاتا ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی میرا بچہ اٹھنا جائے, میں یہاں دعا کر رہا ہوں, میرا بچہ اٹھ کے آنگن سے کھجور اٹھا کے نہ کھا لے. آقا میں میدان محشر میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میں جلدی سے جاتا ہوں. آقا میں دعا نہیں کرتا, میں جلدی سے جاتا ہوں. میرے بچے سوئے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں آنگن سے سارے کھجور بینتا ہوں, اٹھاتا ہوں, اپنے دامن میں بھرتا ہوں. آقا وہ بھرنے کے بعد اپنے پڑوسی یہودی کے دروازے پہ جاتا ہوں. وہ دروازے پہ جانے کے بعد میں اس کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہوں. یہ مسلمان کی شان ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. دوسروں کا پٹیا لیا کھا گئے, مسلمان کی شان نہیں ہے. آئے میرے نبی نے گلے لگایا, فرمایا اگر تو حرام کے تیرے بچے کھاتے دعا بھی کرتا تو دعا کس کام کی تھی؟ اگر حرام کا کھلاؤ بچوں کو, دعائیں کرو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. کرتے ہو مگر قبول نہیں ہوتی. چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو تو حرام کے لقمے کھانا چھوڑو. میرے نبی نے فرمایا تو نے میرے صحابی شریعت پہ عمل کیا ہے, آج تیری اس سمسیا کا میں سمادھان کر دوں گا. حضرت ابو بکر کو بھیجا اور بھیج کے فرمایا جاؤ اس یہودی کا پیڑ خرید لو اور خرید کے اس صحابی کو اس پیڑ کا مالک بنا دو. سبحان اللہ. آج بھی کہتا جھوٹ بول کے ملے گا, 2 نمبر کا کر کے ملے گا. اس صحابی نے تو سچ بولا, 1 نمبر کا کیا. پیڑ جب بھی مل رہا ہے, آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ صاحب جھوٹ بول کے زیادہ مل جائے گا, 2 نمبر کا کر کے مل جائے گا. نہیں, دیکھیے صحابی روزانہ دامن میں دعا نہیں کرتا, دامن میں اٹھا کے اپنے پڑوسی کو کھجوریں دیتا, لیکن نصیب میں ہے تو دیکھیے کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی نہیں لے سکتا. نبی نے حضرت ابو بکر کو بھیجا. حضرت ابو بکر اس یہودی کے پاس پہنچے, جا کے کہنے لگے ہم تیرے پیڑ کے خریدار بن کے آئے, بیچو گے کیا؟ کہنے لگا نہیں بیچتے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے بدلے میں کئی پیڑوں کی قیمت دیں گے. بس کئی پیڑوں کا سنا تو اس نے بیچ دیا, بہت مہنگی قیمت پہ دے دیا. جب دے دیا حضرت ابو بکر حال دعا کا میں نے پیڑ خرید لیا. میرے نبی نے اپنے صحابی کو بلایا, جاؤ میں نے پیڑ خرید کے میں نے تجھے مالک بنا دیا, اب چاہے کھایا کرنا چاہے کھلایا کرنا. چاہے کھایا کرنا چاہے کھلایا کرنا. اب مالک ہو گیا.
جھوٹ بول کے مالک ہوئے کہ سچائی سے؟ بولیے. بچوں کو حرام سے بچایا اللہ نے, قسمت میں لکھا تھا پیڑ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے بولیے. اور اگر اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہتے پیڑ بھی نہیں ملتا, میدان محشر میں سزا ملتی ہے نا. لوگوں سچ بولو, اللہ نے اگر لکھا ہوگا تو تیرے نصیبے کا مل کے رہے گا. کوئی روک نہیں سکتا, پورے گڈا والے نہیں روک سکتے. آزان بھی پڑھ دیں گے, بڑا ٹائم ہو گیا, بس بس سن لیں آپ بس سن لیں, 2 منٹ میری بات ختم ہو رہی ہے. آپ نے بہت اچھا سنا. اتنے کامیاب جلسے لوگوں کبھی کبھی ہوتے ہیں جیسا آج گڈا میں ہو رہا ہے. 2 بجنے جا رہے ہیں, اتنی محبت سے لوگ سن رہے ہیں, اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ اتنی محبت سے کہیں سنا نہیں جاتا. اب بہت کامیاب جلسہ, اسی کا نام کامیابی ہے. ابھی بھی آپ کا دل چاہ رہا ہوگا میں اور بول دوں, مگر بولوں گا نہیں. میں بس یہ بات ختم. لوگوں سچائی سے کام لوگے تو نصیب کا مل کے رہتا ہے. صحابی نے سچائی سے کام لیا, پیڑ کا مالک بن گیا. کھلایا کرو, لیکن لوگوں جس دن سے نبی نے اس پیڑ کو خریدا تھا, اس کے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا تھا. اس جیسی کھجوریں پورے مدینہ کے باغ میں کسی پیڑ کی نہیں ہوتی تھی. سب سے خوبصورت کھجور ہوتی, سب سے میٹھی کھجور ہوتی. اور لوگوں سارے پیڑ تو موسم میں پھل دیتے ہیں, جب موسم آتا تو پھل دیتے ہیں. یہ تو سال کے 12 مہینے پھل دینے لگا. تم کہو گے حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ کون سا اسپرے کر دیا تھا اس صحابی نے؟ کون سا دوا لگا دیا تھا کہ سب سے میٹھا کھجور ہو گیا, سب سے اچھا کھجور ہو گیا, سب سے زیادہ کھجور دینے لگا؟ تو گلفام جواب دے گا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ, سرزمین گڈا بریلی شریف, جس نے غوث الورا کہا ہے. پیڑ بھی اعلان کر رہا ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول. شہرت ہو گئی, پورے مدینہ میں ڈنکے بجنے لگے. اس صحابی جیسے کسی کا پیڑ نہیں ہے, اس جیسا میٹھا پھل نہیں ہے, اس جیسا خوبصورت پھل نہیں ہے, سب سے زیادہ پھل دیتا ہے. لوگوں یہودی کی نیت خراب ہو گئی. اور یہ تو بیچنے کے بعد بڑا پھل دینے لگا, یار بڑا میٹھا پھل, اپنے مدینہ میں شہرت بے ایمانی کیا کر لی. کہنے لگا بھائی تم نے جتنی قیمت دی تھی اتنا پھل کھا لیا, لہٰذا میرے آنگن میں میرے یہ پیڑ خرید لیا, کھڑا تو وہی تھا نا, میرے آنگن میں میرے دیمنی کر گیا. یہودی کا زبان پلٹ گیا, مسلمان کو تھوڑی نہ زبان پلٹتا ہے. اب آج کے جو پلٹ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ کوئی جانے, مسلمان نہیں پلٹتا. آج کے جو پلٹ رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ جانے. میں تو نہیں کہتا, اللہ معاف فرمائے. صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں بتاتا حل یہیں سے ہوگا. وہابی نہیں تھا, صحابی تھا. وہابی ہوتا تو پنچایت اکٹھی کرتی, میری بیمانی کر رہا ہے, لیکن یہ صحابی تھا, حل یہیں سے ہوگا. آقا اس نے زبان کی پلٹی مار دی, منع کر رہا کرا پیڑ میرا. نبی نے مسکرا کے فرمایا اس کے زبان پلٹنے سے کیا ہوتا, محمد زبان نہ پلٹے. پلٹنے سے کیا ہوتا؟ عرض کی آقا وہ تو کہہ رہا میرے آنگن میں میرا. نبی نے فرمایا ہم نے تو تیرا کہہ دیا, تیرا ہے. عرض کی آقا وہ کہتا میرے آنگن میں میرا ہے. نبی نے فرمایا ہم نے کہا تیرا ہے, وہ کہتا میرا. نبی نے فرمایا وہ 1000 بار کہے میرا ہے, محمد ایک بار کہے جو تیرا ہے تو تیرا ہے. زمانے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, جو محمد کہہ دے وہی ہوتا ہے. عرض کی آقا وہ کہہ رہا میرے آنگن میں ہے. نبی نے فرمایا آج آنگن کا جھگڑا بھی ختم کر دیں گے. جا اس کے آنگن میں جانا, پیڑ کے قریب جانا, تنے کے پاس جانا. تنا جانتے نا تنا, تنے کے پاس جانا, اور جانے کے بعد تنے سے کہنا او پیڑ میرے نبی کا حکم ہے, اس کی نیت خراب ہو گئی, زبان کی پلٹی مار گیا, اس کے آنگن سے چلو, میرے آنگنا میں آ جاؤ. زور سے بولو, زور سے بولو. اس کے انگنا سے چلو, میرے انگنا میں آ جاؤ. یہ صحابی تھا, صحابی. وہابی ہوتا تو کہتا ہے کہ پیڑ تو چلتے نہیں ہے, کیسے چلے گا. اگر اس کا عقیدہ تھا, اگر نبی کہہ دے تو پیڑ بھی چلنے لگتا ہے. نبی کہہ دے تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بھی بولنے لگتا ہے. اللہ اللہ
صحابی نے سنا اور سننے کے بعد میں یہودی کے آنگن میں گیا, پیڑ کے قریب جا کر کے کھڑا ہو گیا, اس کے تنے سے جا کے ایسے کہنے لگا جیسے کسی کے کان میں کوئی بات کرتا ہے, وہ پیڑ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے, مصطفیٰ نے میرے لیے خرید لیا تھا, آقا کا حکم ہے اس کے انگنا سے چلو, میرے انگنا میں آ جاؤ, اتنا کہنا تھا پیڑ نے چلنا شروع کر دیا, ہلنا شروع کر دیا, یہودی کے آنگن سے چلا, صحابی کے آنگن میں آ گیا, جب آ گیا صحابی کہہ رہا تھا السائل منکا لا یسمعولا, تو بریلی کا رضا بولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. آج مکمل رجسٹری کر دی, سچ بولو, حق بولو, اور میرے بھائی حرام کی کمائیوں سے, حرام کے کھانوں سے بچو. اللہ نے اگر نصیب میں لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. چل کے آئے گا, چل کے آئے گا میرے بھائی, اور باقی کرو گے, دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے, کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, میدان محشر میں پڑھ کے سنایا جائے گا. کہنے سننے میں کچھ خطا ہوئی توبہ کرتے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے.